حرام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام المومنین تو نہیں ہے۔ حرام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ رضائی مانے دودھ پینے سے رشتہ قائم ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا دے، ساتھ میں کسی بہن کے یا دوسرے کے اجنبی کے بھی بچی، عورت کے اگر بچی کو دودھ پلا دیا تو جو رشتہ قائم ہوتا ہے دودھ پلانے کے بعد، اور وہ 5 مرتبہ پینا ہے، صرف 1-2 مرتبہ پینے سے نہیں ہوتا۔ ہر پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 مرتبہ پیے، پھر اس کے بعد بچہ جو ہے پھر توجہ دیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا پھر شروع کرتا ہے تو 1 کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اوپر کے غذا شروع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بچہ، تو میرا اس کو کہتے ہیں رضائی رشتہ۔ اور ہمارے بہت سارے خاندان میں کہتے ہیں بہنیں آپس میں دودھ پلا لیتے، شادی کے وقت تک بھول جاتے 20 سال میں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خلیل بہن سے شادی کر لیتے۔ اکثر جو خاندان میں رشتے ہوتے ہیں ذرا کیئرفل رہے گا، ایسا تو نہیں کہ بچپن میں آپ نے خالہ سے دودھ پیا ہے تو پھر آپ کی رضائی بہن ہو گیا، خلیل بہن کے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ رضائی بہن کا جب رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، ویسا رضائی بہن سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ رضائی خالہ تھے تحقیق کے مطابق۔ اور یہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ بہن تھے رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ بہت پہلے مکے سے مدینے کا رشتہ ہوا تھا تو وہ رشتے کے مطابق۔ تو حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جا کر لیٹے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جا کر لیٹے؟ کیا ان کے لیے محرم تھی؟ کا سوال ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے امت کے لیے باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، سوال تو نہیں اٹھنا چاہیے، پھر بھی کوئی آدمی سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیونکہ بعد اورینٹلی سے اٹھاتے سوال، تو اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ رضائی خالہ ہے، اور خالہ سے کیا رشتہ ہوتا ہے؟ محرم کا رشتہ تو ہوتا ہی ہے، تو اس سے بھی الحمدللہ حل ہو گیا مسئلہ، کوئی بات نہیں۔ تو حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے میں، اور رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جب پسینہ نکلتا تو رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پسینہ لے لو، اور کام کا پسینہ۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کاٹے تو اپنے بچوں سے کہتے جا کر وہ بال لے کر آؤ، وہ بال لے کر ایک جلجل میں رکھتے، جلجل ایک لمبا ایسی کوئی رکھنے کی چیز ہے اس کے اندر رکھتے، اگر کوئی بیمار ہو گیا بخار میں آیا پانی ڈالتے، پھر اس کو بالوں کو چھان کر پانی لیتے، بخار والے کو پلاتے تو بخار اس کا چل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی مبارک، جو پسینہ نکلتا تھا اس میں خوشبو آتی تھی، اس کے اندر خوشبو آتی تھی، ایسا لے کے صحابہ رہا تو خوشبو کی کرو، اتنے خوبصورت کرو گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو کتنے خوشبو آتی تھی ہوگی ماشاء اللہ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیدار نصیب فرمائے، مرافقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار نصیب فرمائے۔ تو رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا چاہنے والے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند میں سے اٹھتے ہیں ہنستے ہوئے، حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے کہ ایک لشکر جو سمندر پار کرے گا، یعنی اس زمانے میں سمندر جو صحابہ تھے وہ ڈیزرٹ کے زیادہ تھے، تو سمندر سے بڑا لشکر گزرنا مسلمانوں کا، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پر بوڑھی تھی اور وہ گئے اس وقت پر، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ملی، کس کو ملی؟ معاویہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی ایک فضیلت یزید کو بھی ملی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے، غلط گفتگو کرنے سے پرہیز کرو، جو بھی معاملے سمجھ میں نہیں آ رہے اس سب کو اللہ کے حوالے کرو۔